نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت و تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، ہم اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے علم میں پہلے نہیں تھیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی رحمت سے ہمیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ساتھ جوڑا، اور ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا آیت نمبر 222 میں، اس کا مختصر سا خلاصہ میں بیان کرتی چلوں۔ ہم نے کل جو پڑھا تھا وہ حیض، نفاس اور استحاضہ والی عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ پاکیزگی کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خواتین کو عزت دی، اور اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے مسائل رکھے، تاکہ وہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، انہیں پتہ چلے کہ ان کی پاکیزگی کی حد کیا ہے، کس ٹائم ان پر غسل واجب ہوتا ہے اور کس ٹائم وہ پاک ہوتی ہیں، کون سا کام جو ہے وہ حیض میں وہ کر سکتی ہیں، کون سا کام حیض میں نہیں کر سکتی۔ حیض کیا ہے، استحاضہ کیا ہے، نفاس کیا ہے، یہ ہم نے الحمدللہ کل بڑی تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں ازواجی تعلقات کے بارے میں آگاہ فرما رہا ہے۔ اس میں کچھ نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، اور جس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں ہمیشہ میری رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور جنت کے حقدار بن جائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، ہم اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرثن، کھیتیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاتو، چنانچہ تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتیوں کو، انا، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، وقدموا، اور تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّکُم، یقیناً تم، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وَبَشِّرِ، اور خوشخبری دے دیں، مؤمنین، ایمان والوں کو، وَلَا، اور نہ، تجعلو، تم بناؤ، اللہ کو، عرضتاً، نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کا، ان، یہ کہ، نہ، تبرعو، تم نیکی کرو گے، وتتقو، اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، وتصلحو، اور نہ تم اصلاح کرو گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سب کچھ جاننے والا، علیم، سب کچھ، واللہ سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، اور اس کے ہم آپ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ حرثکم، اپنی کھیتی،
ہا راسا اس کا روٹ ورڈ ہے. تم چاہو تم، شین جا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. وقدمو اور تم آگے بھیجو. قاف دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے. لام کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ولا تجعلوا اور نہ تو تم بناؤ. جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اردتن نشانہ عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے. لِایمانکم اپنی قسموں کے لیے. یا میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. تبرو تم نیکی کرو گے. بارارا اس کا روٹ ورڈ ہے. وتتقوا اور نہ تم گناہوں سے بچو گے. واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. وتصلحوا تم اصلاح کرو گے. صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل. نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنے جانوں کے لیے عمل آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سوائے سو اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو تم آؤ. صحیح مسلم حدیث نمبر 4528. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ عرض کیا، رات اس کی طرف سے ہو کر میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. اتنے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، نساءکم حرث لکم، یعنی کہ خواہ تم اپنی کھیتوں میں سے سامنے کی طرف سے آؤ یا پشت کی طرف سے، پیچھے کے راستے میں اور حیض کے زمانے میں صحبت کرنے سے بچو. نساءکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اس کی کیا وضاحت ہے؟ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی کہ تمہارے لیے اولاد کو جنم دیتی ہیں. کھیتی اگنے کی جگہ اور اولاد پیدا ہونے والا مقام ہے. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اپنی کھیت میں وہی وہاں سے آؤ جہاں قبل سے جمع کرو، کیونکہ دوبر میں جمع حرام ہے. اس سے فیل کے اس سے فیل کا مرکز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یعنی کہ جو مرد حضرات اپنی بیوی کے قوم لوط والا عمل کرتے ہیں، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. عورتیں تمہاری ہیں، اس کو جس مرضی اینگل سے آپ جمع کریں، لیکن اس کو ویسے یوز نہیں کرنا جیسے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے. باقی اس کو پشت کی جانب سے سیدھا یا سائڈ سے کسی سائڈ سے بھی آپ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ حیضہ عورت نہ ہو اور اس کے ساتھ قوم لوط والی عمل نہ کیا جائے. ایسے عمل پہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی لعنت ہے. قرآن مجید میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا ہے. عورت کے لیے حرث کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. قرآن حکیم میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا ہے. عورت کے لیے حرث کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، کسان کے لیے جیسے کھیت قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں، ایسے ہی مرد کے لیے اور قیمتی اثاثہ ہے.
تفریح کا سامان نہیں ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق با مقصد ہے۔ عورت مرد کے لیے سیرگاہ نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کے کسان کو بھی اپنے کھیت میں اسی لیے جانا چاہیے کہ اس کی پیداوار حاصل کرے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو اس قدر عزت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے عورتوں کو بیچا اور غیر ضروری بے مقصد استعمال کرنے سے روکا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے عورتوں کو عزت اور شرف بخشا کہ عورتیں جو تمہاری ہیں وہ تمہاری کھیتی ہیں، جیسے ایک کسان اپنے کھیت کا بے حد دھیان رکھتا ہے کہ اچھی فصل کے لیے اس کو دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی ضروریات یعنی کہ اس کی خوراک جیسے پانی ہو گیا، میں اس کی کھاد ہو گئی، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے مرد کو حکم دیا ہے کہ اپنی عورت کا ایسے ہی خیال رکھو، کیونکہ تم نے نسل انسانی کو پروان چڑھانا ہے اس عورت کی وجہ سے۔ اگر عورت جو ہے مضبوط ہوگی اور صحت مند ہوگی تو تمہاری آنے والی جو نسل ہے وہ بہترین ہوگی، اس میں یعنی کہ کوئی اپاہج نہیں ہوگا، کوئی ذہن مریض نہیں ہوگا۔ تم اپنی بیوی کو خوش رکھو گے حالت حاملہ میں تو تمہاری بیوی جو ہے بہترین نسل کو پروان چڑھائے گی۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو اس قدر مقام دیا کہ عورتیں ہی دین سے دور ہیں۔ اگر دیکھیں کوئی بھی عورت ہے، اگر وہ قرآن پڑھتی ہے، اس کو ترجمے کا سمجھ آ رہی ہے تو اسے پتا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا ہے کہ مرد کو میری ذمہ داری پہ لگا دیا۔ مرد بے شک حاکم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عورت کو اس سے بھی زیادہ درجہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بٹھا کے کھلانے کو بولا پورے قرآن پاک میں، اور کسی جگہ پہ بھی حدیث مبارکہ میں بھی کہیں بھی آپ کو نظر نہیں، کوئی بھی ایسی حدیث ایسی آیات نظر نہیں آئے گی جہاں پہ اللہ رب العزت نے عورت سے کہا ہو کہ مرد بیٹھا ہوا تم کما کے لے کے آؤ، تم اس کی ضروریات کا خیال رکھو۔ عورت اپنی مرضی کے مطابق اپنی خوشی سے اگر وہ جاب کرتی ہے، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے تو یہ اس کے نیک اعمال ہے، یعنی کہ وہ اس نیت کے ساتھ جاب کر رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی جو ہے سیلری وہ بہت کم ہے اور میں اپنے شوہر کی کمائی میں اپنا حصہ ڈالوں، اس کی جو ضروریاتی زندگی ہے، معیشت ہے اور گھر کے اخراجات ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالوں، تو وہ اس کی نیک نیتی ہے، وہ صدقہ ہے اپنے شوہر کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت پہ سوائے انسانی نسل کی تربیت کے اور کچھ نہیں بولا۔ اپنے مرد کا خیال رکھے، اپنے گھر کا خیال رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، بس یہ ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ کی عبادت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شرک سے بچے، ناشکری سے بچے۔ اور جو عورت ان چیزوں کو سمجھ لیتی ہے، سمجھ لے اس کو اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں بشارت سنا دی، جنت کی بشارت سنا دی، اور وہ عورت اپنے مرد کے لیے بہترین متاع ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کل کی آیت مبارکہ میں کہ نیک عورت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نیک جو عورت ہے مرد کے لیے بہترین متاع ہے۔ مال و متاع میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک عورت۔ اور نیک عورت تبھی بنے گی نا جب وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گی، قرآن پڑھے گی، اسے سمجھ آئے گی کہ میں کیا چیز ہوں، اللہ رب العزت نے مجھ سے کس قدر عزتوں سے نوازا ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھیں، آپ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے دوستوں کو، اپنے ریلیٹیو کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو قرآن کی دعوت دیں۔ آپ جتنے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی عمل کرے گا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آخرت کو سنوار دیا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا صدقہ ہے کہ یہ تا قیامت انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا، اور یہ ہمارے لیے اس قدر عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو پڑھائیں گے وہ لوگ ان میں سے ایک بھی عمل کرے گا تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ مرد کو عورت
سے تعلق رکھنے کا کیا سلیقہ سکھایا گیا؟ یہ تعلق بامقصد ہو، اس تعلق سے آئندہ نسل کو برقرار رکھنا ہے، اس تعلق میں ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرنا ہے، محبت اور رحمت کی فضا قائم رکھنی ہے۔ اصل مقصد شہوت زانی نہیں، اس تعلق میں سنجیدہ ہونا چاہیے، جیسے کھیتی کا منصوبہ بنانے والا سنجیدہ ہوتا ہے۔ اس تعلق کے لیے انتخاب کرتے وقت سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ ایمان ہے، یعنی کہ ایمان والی عورت، ایمان والی مرد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے اوپر آیات مبارکہ میں پڑھا تھا کہ اگر تم کسی ایسے انسان کو پسند کرتے جو ایمان والا نہیں ہے تو اس کی نسبت وہ شخص تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان والا ہے، شکل و صورت میں، مال و متاع میں کم بھی ہے، لیکن تمہاری زندگی میں، آنے والی زندگی میں تمہارے سکون کا باعث بنے گا، تمہاری عزت کا باعث بنے گا، تمہارے ساتھ وہ رحمت والا معاملہ بھی کرے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زانیوں والا کام نہیں کرے گا، یعنی کہ تمہیں اذیت نہیں دے گا، جنسی تعلقات میں وہ تمہیں ہراساں نہیں کرے گا، تمہیں اس طرح تنگ نہیں کرے گا کہ تمہاری زندگی جو ہے اجیرن ہو جائے۔ تو اس لیے جو نیک ایمان والا ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہر کام میں اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر سمائے رکھتا ہے۔ اس تعلق سے کو اللہ تعالیٰ کی فطرتی بناوٹ کے مطابق اپنی فطرت میں ڈھلک پر ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جہاں جانا ہے جو کھلے اور چھپے سے باخبر ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان ہے اس کے اندر جب یہ خوف پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے میرے لیے عورت کو پیدا کیا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اگر میں حقوق پورے نہیں کروں گا تو اللہ رب العزت کے ہاں میں نے جانا ہے وہ میرے کھلے اور چھپے دونوں سے باخبر ہے۔ تو ایسا انسان جو ہے کم شکل کا، کم حیثیت کا، لیکن دین کو سمجھنے والا ہے، وہ بہتر ہے اس انسان سے جس کو آپ نے پسند کیا ہے، مالدار ہے لیکن دین سے دور ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے عمل آگے بھیجو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یعنی کہ نیکی کے کام سر انجام دے کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے۔ یہ مباشرت اللہ تعالیٰ کے تقرب کے خاطر اور اولاد کے حصول کی امید کے ساتھ ہو، اور وہ اولاد جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی نیکی کا کام کرو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نیکی رکھی ہے، اگر زنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو ایسے ہی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ حلال رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی مہر لگائی ہے شریعت کی۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے اللہ رب العزت اس عمل پہ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ازواج تعلقات کے بارے میں ہدایات دینے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم ان سے ملنے والے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے تم ملاقات کرنے والے ہو۔ اس سے ازواجی تعلقات کے بارے میں اسلام کا موقف کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اسلام شوہر اور بیوی کا تعلق کو عبادت اور خدا کا خوفی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو گے تو یہ آخرت میں اجر کا باعث بنے گا۔ ایک دن اس کے پاس جانا، وہاں تمہیں اپنے اعمال کا صلہ ملے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور حالت حیض میں ان کے قریب نہ جاؤ اور نہ دوبر میں جمع کرو، یعنی کہ قوم لوط والا فعل جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو یقیناً تم ان سے ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو، یعنی اللہ رب العزت سے، یعنی کہ قیامت کے دن اس کے پاس پہنچو گے، پھر وہ تمہارے اعمال سے تمہیں رسوا کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا صلہ کی جزا دے گا، یعنی کہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ رب العزت بھی روز قیامت تمہیں ویسے ہی صلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت سے فطرتی طلاق کی ترغیب دلا کے غیر فطرتی عمل سے روکنے کے لیے کس چیز کا شعور دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ فطرتی طلاق کی ترغیب دلا کر غیر فطرتی عمل سے روکنے کے لیے اپنی ملاقات کا شعور دلایا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تیسرا بندہ نہیں جانتا، لیکن رب سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے وقت اللہ کا خوف رکھو، تاکہ جو حکم اس نے دیا ہے نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم، تمہاری کھیتی بنائی ہے اور کھیتی کا جو طریقہ کار بتایا ہے اسی کے مطابق اپنی بیوی کے پاس آؤ، نہ کہ قوم لوط والا عمل کرو اور نہ ہی اس کو حیض کے دنوں میں اس کے ساتھ مباشرت کرو۔ اللہ رب العزت اپنی ملاقات کا شعور اس لیے دلا رہا ہے کہ تنہائی میں تم کچھ بھی کرو لیکن میں سب کچھ جاننے والا دیکھنے والا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وبشر المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خوشخبری دینے کو کہا گیا، اس کی کیا وضاحت ہے؟ ایمان والوں کو خوشخبری دے گئی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخر میں تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ رکھا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے وبشر المؤمنین کے الفاظ میں مومنوں کے لیے خوشخبری رکھی ہے، جو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتے ہیں۔ مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے حکموں پر ایمان لاتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے، نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کے کام نہ کرو گے، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور بھلائی کے کام کرتے جاؤ۔ بعض لوگ غصے میں آ کر نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، پھر اس قسم کو نیکی سے باز رکھنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی اور پرہیزگار اور لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے، کیونکہ ایک غلط قسم پر آڑ رکھنا گناہ ہے۔ یعنی کہ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے یا کسی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی میری توبہ، میں تو قسم کھاتی ہوں آج کے بعد ان دونوں کی کبھی صلح کرواؤں یا ان کے لیے کوئی نیکی کا کام کروں، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اگر ہم سے کبھی ایسے انجانے میں کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو فوراً اسے توبہ کرنی چاہیے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور قسم کے بارے میں مزید ہم انشاءاللہ کل کی آیت مبارکہ میں پڑھیں گے۔ آج میں وضاحت اس لیے نہیں کر رہی، کل کی جو آیات مبارکہ ہے اس میں تفصیل آ رہی ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی قسم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی کہ اگر اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لو تو اسے توڑ دینا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بات کے متعلق قسم کھا لے، اس کے بعد محسوس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، تو وہ قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی مسلمان کو نیکی کے احکامات سے نہیں روکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر ہو گئی،
پھر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا تو بچوں کو سوتا ہوا پایا۔ اس کے پاس اس کی بیوی کھانا لے کے آئی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں کھائے گا۔ پھر اس کے لیے مسئلہ ظاہر ہو گیا تو اس نے کھانا کھا لیا، یعنی کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا علم ہو گیا تو اس نے اپنی قسم توڑ کے کھانا کھا لیا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بات پہ قسم کھائے پھر دوسری بات اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور بہتر بات پر عمل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4271۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، میں اس سے کچھ سوال کرتا ہوں سو وہ مجھے نہیں دیتا اور صلہ رحمی نہیں کرتا، پھر اسے حاجت درپیش ہو جاتی ہے اور آ کے مجھ سے سوال کرنے لگتا ہے، حالانکہ میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اسے کچھ نہیں دوں گا اور صلہ رحمی نہیں کروں گا۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا میں وہ کام کروں جو خیر ہو اور قسم کا کفارہ دے دوں، یعنی کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور جو اس کا سوال ہے اگر تمہارے پاس کچھ گنجائش ہے تو اس کا سوال پورا کر دو، یہ نیکی کا کام ہے، اور جو تم نے قسم کھائی تھی اس کا کفارہ دے دو۔ کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام نہ کرو، جیسے کہ یہ قسم ہے کہ میں اپنے والدین سے نہیں بولوں گی، یا اپنے میاں بیوی کے ساتھ حسن سلوک، یعنی کہ بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ، اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، یا اب میں کسی کے درمیان مصالحت نہیں کرواؤں گا، یہ برائی کے کام میں اللہ تعالیٰ کا نام کو مت استعمال کرو۔ اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو اسے چاہے کہ قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن سمرہ کو حکم دیا کہ اگر تم کسی بات پر قسم کھاؤ پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھو تو اس اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، جس کام کو بہتر سمجھو وہی کرو۔ یعنی کہ نیکی کا کام تمہارے سامنے، تم نے پہلے کچھ عرصہ پہلے قسم کھا لی ہے تو اس قسم کا کفارہ دے دو، اور کفارہ دینے کے بعد اس کو دوسرا کام کرو جس کے بارے میں قسم کھائی تھی۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ حلف اور قسم کا مقصد اس ہستی کی تعظیم ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس چیز کی تاکید مراد ہے جس کی قسم کھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قسموں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں قسم کی حفاظت کی جائے، مگر اس سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو مستثنا قرار دیا ہے جس میں کسی کے ساتھ احسان نہ کرنے کی قسم کھائی جائے، یعنی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نیکی سے روکنے کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے جو آپ نے کسی کے ساتھ قسم کھائی ہے، کوئی پرومس کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو وہ قائم رکھنا آپ پہ فرض ہے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ کس قسم پر قائم رہنا اور کس کو توڑ دینا واجب ہے؟ جو کوئی کسی واجب کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے اس پر قسم توڑنا واجب ہے اور اس قسم پر قائم رہنا حرام ہے، اور جو کوئی کسی مستحب کو چھوڑنے کی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کو توڑنا مستحب ہے، اور جو کسی حرام امر کے ارتکاب کا حلف اٹھاتا ہے اس حلف کو توڑنا واجب ہے۔ اگر کسی مکروہ کردہ فعل کا ارتکاب پر قسم اٹھاتا ہے تو اس پر قسم توڑنا مستحب ہے۔ رہے مباح امور تو ان کے بارے میں اٹھائی ہوئی قسم کی حفاظت کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک مشہور فقہی اور قانونی قاعدے کا استقلال کرنا ہے۔ جب مصائب میں باہم ٹکراؤ تو اس کو مقدم رکھا جائے تو ان میں سے زیادہ اہم ہے۔ جہاں قسم کو پورا کرنا ایک مصلحت ہے اور ان اشیاء میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا اس سے زیادہ بڑی مصلحت ہے، اس لیے اسے مقدم رکھا جائے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح
کہ عمل کو چھوڑ بیٹھنے پر کن صفات کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلا کر بھلائی، تقوی اور اصلاح کے درمیان عمل کو چھوڑ بیٹھے رہنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، انسان جو کہتا ہے وہ سنتا ہے، اس سننے کا شعور انسان کو برا کہنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، انسان جو کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علیم کا شعور دلا کر انسان کو اصلاح کے کام چھوڑنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا شعور انسان کو بھٹکنے اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، تمام آوازوں کو سننے والا، وہ علیم ہے، مقاصد اور نیتوں کو خوب جانتا ہے، گویا کہ وہ قسم اٹھانے والے کی بات کو سنتا اور اس کے مقاصد کو بھی جانتا ہے کہ آیا یہ قسم کس نیک مقصد کے لیے اٹھائی گئی یا کسی بری مقصد کے لیے اٹھائی گئی۔ یہ شعور قسم اٹھاتے ہوئے بھلائی، پرہیزگار اور اصلاح کے کاموں کو چھوڑنے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جاتا ہے، وہ علیم ہے، اعمال اور نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کس قدر عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی چھوٹی سی معمولی سی تکلیف کو بھی یہاں پہ منشن کیا کہ حرام کام اپنی عورت کے ساتھ مت کرو، قوم لوط کا عمل اپنی عورت کے ساتھ مت کرو، اپنی عورت کو سنبھال کے رکھو، جتنا تم سنبھال کے رکھو گے وہ عورت اس قدر ہی تمہاری اولاد کی، تمہاری آنے والی نسلوں کی بہترین پرورش کر سکیں گے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے پیٹتے ہیں یا عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں تو وہ سمجھ لیں انہوں نے اپنے رب کے اس احکام کی حکم عدولی کی ہے۔ اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت کے احکامات ہمارے لیے کس قدر خوبصورت ہے، ہمارے بھلائی کے لیے، ہمارے معاشرے کی بھلائی کے لیے، تو یقین کرے یہ معاشرہ لمحوں میں سدھر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے والے اور ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے جو دین کے کاموں سے ہمیں دور کرے، اور ایسے لوگوں کو ہم دوست بنائے جو دین اور اسلام اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی الفاظ کی کم و بیش زبر سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنی رحمت کے وسیلے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ہمیں سرائے صدر سے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔